أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آتِ تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں،
اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی ثنا اور خوبی اسی کے لیے ہیں، اور وہ مستحق عبادت ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کی عبادت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ انگنت و درود و سلام ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار درود، رب کی رحمتیں ہوں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تجارت کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تجارت عام طور پر ہم دنیاوی تجارت لیتے ہیں، اللہ نے دنیاوی تجارت سے بہتر تجارت کس کو قرار دیا ہے؟ وہ کون سی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں اور وہ تجارت کبھی ماند اور ختم ہونے والی نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو اس تجارت میں زیادہ سے زیادہ اعمال، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جمعے کی اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے جمعے کی، بہت اہمیت ہے۔ یہ عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعے کا دن افضل ہے، لیکن اس کی افضلیت ہم نہیں جانتے۔ ہم سردی اور گرمی کا صرف بچاؤ کرتے ہیں۔ اب بے شمار لوگ دیکھو باہر بیٹھے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، اس کے باوجود بھی دھوپ مل رہی ہے، اور اگر کسی جگہ ابھی ناچنے گانا ہو جائے تو نہ جاڑے کی پرواہ ہے اور نہ دھوپ کی پرواہ ہے۔ اللہ کے بندو، نفس پرستی مت کرو۔ نفس پرستی بھی ایک شرک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں بیان کیا ہے، ارائیتا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے وہ شخص بھی دیکھا ہے جو اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ یہ نفس پرستی سو ہے بھئی۔ نفس ہمارا چاہ رہا ہے کہ ہمیں دھوپ لگے، اللہ اور اس کے رسول چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حکم کی تابعداری ہو۔ کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں؟ ایک طرف اللہ ہے، اس کے رسول ہے، اور ایک طرف نفس ہے۔ نفس ہمارا بھی کہتا ہے کہ فجر سے پہلے سوتے رہیں، بڑا اچھا لگتا ہے اس وقت کا سونا، لیکن اللہ کا، اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ نفس ہمارا بھی کہتا ہے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، دھوپ میں بیٹھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ہمیں نفس پرستی نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے۔ اور ابھی گرمی کا موسم ہو تو آگے سب میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ ہوا کہاں اچھی آ رہی ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل دماغ کو اللہ تبدیل کر دے، ہے نہیں؟ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلی جماعت تو میرے بندوں کی وہ ہے جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، میرے وہ بندے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں،
قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری شان ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تیسری شان اور خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپ کر کے بھی اور علی الاعلان بھی، چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، علی الاعلان خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا لیوفیہم اجورہم، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بندے کتاب اللہ کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور میری راہ میں چھپے اور کھلے علی الاعلان اور خفیہ طور پر خرچ کریں، یرجون تجارتا لن تبور، مبارک ہیں وہ بندے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کلام مقدس کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں کہا یہ تاجر ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے والوں کی شان بیان کی ہے کہ یہ میرے نیک عمل کر کے تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کہا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، کوشش میں لگے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، رب کائنات ان بندوں کو پورا کا پورا اجر دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کے قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، میری راہ میں مالوں کو خرچ کرنے سے جو ان کا بینیفٹ فائدہ ہو رہا ہوگا اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ غفور بھی ہے، شکر گزار، شکر کرنے والا بھی ہے، شاکروں سے محبت کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ جو بندے اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ اپنے ان مشکور بندوں کی ناقدری نہیں کرتا ہے، بڑا قدرداں ہے، عالم الشان ہے، وہ ہمارا رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، میری راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کریں، میرے نبی ان کو آپ بشارت دے دو ایسی تجارت کے حقدار امیدوار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس تجارت میں اللہ ان کا فائدہ پورا کا پورا دے گا اور مزید زیادہ دے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، لیکن اللہ اپنے بندوں کی حالت بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بندوں کو چنا تو اس لیے تھا، پیدا تو اس لیے کیا تھا، لیکن ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، لیکن جب میں نے آپ کو نبی بھیجا، آپ پر قرآن نازل کیا، آپ پر قرآن نازل کیا، تو قرآن کا وارث میں نے اپنے بندوں میں سے بہتر بندوں کو بنایا۔ ہم سب کیا ہے؟ قرآن کے وارث تو ہیں، قرآن کے وراثت دار ہیں ہم۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے اپنے لیے لی ہے، لیکن ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنی نہیں آتی ہے تو تلاوت کو سنیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہترین بندوں میں سے اپنے معزز بندوں کو کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اللہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں میں 3 گروہ پیدا ہو گئے، اور آپ بھی فیصلہ کرو گے، سوچو گے، ہاں 3 جماعتیں ہیں۔ رب العالمین قرآن مجید کے 22ویں پارے میں سورہ یاسین سے پہلے کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث، اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا بنایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو میرے بندوں میں ایک گروہ وہ ہو گیا جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ قرآن کی پرواہ، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ غریب و مسکینوں کی کوئی پرواہ، گناہ در گناہ، برائیاں در برائیاں،
اللہ رب العالمین فرماتا یہ میرے وہ بندے ہو گئے، حالانکہ بندے میرے ہیں، پیدا میں نے کیا ہے، روزی میں دے رہا ہوں، موت اور زندگی پر قدرت میرے اختیار میں ہے، لیکن یہ میرے بندے بہت بڑے ظالم ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا گروہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ ظلم کرنے والے ہو گئے، اور ایسے ظلم کرنے والے اللہ فرماتا ہے لوط علیہ السلام کی امت والے تھے، ان میں برائیاں حد سے زیادہ ہو گئیں۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام سمجھانے لگے۔ پہلی برائی تو ان میں یہ تھی، اللہ جل شانہ قرآن میں آپ 12ویں سپارے کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین نے پورا قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا سب سے بڑی برائی ان میں یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ دوسری برائی ان میں یہ ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے اپنے چہروں کو سنبھالو، تو اپنی داڑیاں اڑاتے تھے، داڑیاں منڈواتے تھے۔ بے شمار بار حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا لیکن نہیں مانے۔ تیسری برائی ان میں یہ تھی اکل الربا، بڑھ چڑھ کر کے سود کھاتے تھے۔ چوتھی برائی ان میں یہ ہو گئی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا، قوم لوط کا تختہ ہی پلٹ دیا، اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ برائیاں بڑی خطرناک ہیں، جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر رہیں۔ آج یہ تمام برائیاں ہماری قوم کے اندر ہیں، اور یہ برائیاں بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہیں، اور کوئی انسان ان برائیوں کو برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کا وارث، کتاب کا وارث، اپنی کتاب کی ذمہ داری اپنے بندوں میں سے جس کو چاہی تھی دی تھی، لیکن ہمارے بندوں میں سے ایک جماعت وہ پیدا ہو گئی جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے بہت بڑے ظلم و زیادتی کرنے والے ہو گئے، یہاں تک کہ نمازوں کو ضائع کر دیا، قرآن کی تلاوت کو ضائع کر دیا، غربا مسکینوں کو الگ ڈال دیا، جبکہ ان کے پاس دولت تھی لیکن غربا مسکینوں پہ خرچ نہ کی۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اللہ فرماتا دوسرا گروہ، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہو گئی جو نمازوں کے بھی پابند تھے، نمازوں بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے، لیکن گناہ بھی ان سے ہو جایا کرتے تھے، لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو تائب ہو جاتے تھے، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں سرما سجود ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی محمد رسول اللہ یہ دو جماعتیں ہو گئیں، وَسَابِقُمْ بِالْخَيْرِ رات بِإِذْنِ اللہ، اور تیسری جماعت میرے بندوں میں سے جن کو میں نے قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کی تھی جو سابقم بالخیرات تھے، بھلائیاں در بھلائیاں، نیکیاں در نیکیاں، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کی راہ میں غربا مسکین میں خرچ کرتے رہے، برائیوں کی کوئی ان سے توقع امید بھی نہ رہی۔ اللہ فرماتا یہ سابقم بالخیرات ہو گئے، تو میری اس امت میں جو میں نے اپنے نبی کو سونپی ہے، جن کو قرآن کا وارث بنایا، تین جماعتیں ہو گئیں۔ ایک تو وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے، دوسرے وہ جو اچھائیاں برائیاں بھی کرنے والے، تیسرے وہ جو ہمیشہ بھلائیوں میں لگے رہے، اچھے اور بھلے کاموں میں لگے رہے۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان تین جماعتوں کے بارے میں آپ پورے باخبر ہو جائیے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو ظلم و زیادتی اپنے نفسوں پہ کرنے والے تھے یہ جنت میں داخل ہونے سے روک دیے جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا، انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے گناہ فسق و فجور کے کام کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک پل کا رائی کے دانے کے برابر اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب لے گا۔
حساب و کتاب لینے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں ان کی برائے نام ہوں گی۔ حالانکہ یہ مسلمان تھے، حالانکہ اسلام والے تھے، حالانکہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، حالانکہ ان کو کتاب دی گئی، نماز ان پر فرض کی گئی، صدقہ خیرات ان پر فرض کر دیا گیا تھا، لیکن نہ انہوں نے قرآن کی پرواہ کی، نہ انہوں نے نماز کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی پرواہ کی۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ امت مسلمہ میں ہیں، حالانکہ اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، نماز والے ہیں، لیکن ظلم کرنے والے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سوچیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، آیا ہم سے نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سارے کام، سارے اعمال، ہمارے سارے بیاہ اور شادی ہمارے سنت کے دائرے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے بھائیو غور کرو، سوچو، دل کے اندر سے میرے جو آواز نکل رہی ہے دور تک جا رہی ہے، آپ جان لیں اللہ رب العالمین غیظ و غضب میں ہے، اللہ رب العالمین جلال میں ہے۔ اس لیے جلال میں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، روزی اللہ نے ہمیں دی ہے، رزق اللہ نے ہمیں دیا، پانی اللہ نے مفت میں دیا، ہوا پانی اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود بھی اس سے بڑا شرکت ظالم کون ہوگا جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا ہو؟ ظلم و زیادتی کرنے والے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین سے لڑائی جھگڑا کرنے والے باز آ جاؤ، اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو اور تم میں اللہ کس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم۔ ہر گنہگار فاسق و فاجر سے اللہ محبت کرنے والا نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دے گا۔ غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے آپ کو گریبانوں میں جھانک کر کے سوچو، آیا ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کام کون سے ہیں، ہمارے شادی بیاہ کس طریقے پہ کی جا رہی ہیں؟ غور کرو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم قرآن والے ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، کتاب کا ہمیں وارث بنایا ہے، کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ فَمِنْهُمْ مقتصد، اللہ فرماتا دوسرا گروہ، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو مقتصد ہیں، خاموش ہیں، نیکیاں در نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، کبھی کبھار ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ فرماتا یہ جنت میں جائیں گے لیکن ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جنت میں جائیں گے لیکن ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ ان کے کم رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کو جنت میں تو بھیج دے گا لیکن یہ ڈر اور خوف کے مارے اپنے آپ کو حیران کر رہے ہوں گے کہ آیا اب ہم سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں؟ پھر اللہ فرماتا وَالسَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرا گروہ، تیسری جماعت میرے ان منعم بندوں کی ہے، میرے ان مواحد متقین بندوں کی ہے جن کے سارے کام سنت کے مطابق ہوتے ہیں، جن کی نمازیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے، اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو قرآن کی تلاوت غور و خوض کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس میں تدبر، تفکر، غور خوض کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مال میں نے دیا ہے میری راہ میں خرچ کرتے، ناجائز خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الجنت بغیر حساب، یہ میرے منعم بندے ایسے ہیں کہ اللہ فرماتا میں ان سے اتنا خوش ہوں، اتنا راضی ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرے بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن ایسے اعمال اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں سابقون بالخیرات بنا دے، ہے نہیں؟ ہر معاملے میں اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، کرنا نہیں آتی ہے اللہ سننے والا بنا دے، دونوں راستے ہیں۔ لیکن آج نہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، نہ نمازوں سے محبت ہے، نہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے سے محبت ہے، ہمارے سارے کام یہود و نصارہ والے ہیں، آپ نہ کہیں میری، میں نہ کہوں آپ کی، سارے لوگ مساوی برابر ہیں، سب گنہگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
قوم عاد کی ایک بستی کو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کو زیر و زبر کر دو. زیر و زبر کا معنی ہوتا ہے اوپر نیچے، چھتیں نیچے لے جاؤ اور ان کی زمین کو اوپر کر دو. یہ سخت عذاب ہے اللہ کا. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل نے کہا رب العالمین ساری بستی کو ہلاک کر دوں؟ کہ اللہ نے کہا ہاں ساری بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دو. اللہ نے کہا اس میں ایک آدمی نیک بھی ہے، کوئی برائی اس سے سرزد نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ تیری عبادت میں لگا رہا ہے، وہ جاننے والا ہے، عالم ہے. اللہ نے کہا شروعات ابتدا وہیں سے کرو، پہل وہیں سے کرو. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا خود تو نماز پڑھتا رہا، خود تو میرا ذکر و اذکار کرتا رہا، لیکن لوگوں کو جو برائیوں میں ملوث تھے نہ ان کو روکا نہ دل سے ان کو برا جانا. ابتدا اس سے کرو. شاید یہ روکتا، شاید یہ تبلیغ کرتا، کسی انسان کے دل میں بات اتر جاتی، کوئی مان جاتا. تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. کہیں بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز سے دور ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں. کہیں آپ دیکھ رہے ہیں شریعت کے کام خلاف ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. علماء ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام لوگ برابر ہیں. ایک پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کی ہر طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ کرے، دکھ درد میں اس کا ساتھ دے، خوشی غمی میں اس کا ساتھ دے. خیر خواہی کا حقدار وہ بھی ہے. اسی طریقے سے کوئی غلط کام میں اگر وہ مبتلا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے. تمام لوگ برابر ہیں ہر برائی میں. اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں آتی ہے، پڑوسی نہیں آتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ سے بھی بات پرس ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے. ہم آپ جانتے نہیں ہیں، ہر انسان نفس پرستی کر رہا ہے، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق کام کر رہا ہے کہ میرا مزاج ایسا ہے. اللہ کو، اس کے رسول کو مزاج نہیں دیکھنی ہے. یہ بھی ایک نفس پرستی بہت بڑا شرک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں شرک سے بچتے رہنا، لیکن میری امت میں شرک ایسے چلے گا جیسے کالی رات ہو، سیاہ بادل ہو آسمان میں، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہو، سیاہ کالے بادل ہیں، کالا پہاڑ ہے، اس کالے پہاڑ پر ایک کالی چوٹی رینگتی ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. فرمایا اسی طریقے سے شرک بھی میری امت کے دلوں میں ایسے ہی رینگے گا جیسے وہ چیٹی سیاہ پہاڑ پر رینگ رہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے چلنے کا. آج جماعت اہل حدیث کے لوگوں میں یہ چیز پیدا ہے. ہر شخص جان رہا ہے، ہر شخص باخبر ہے، لیکن ہم لاپرواہی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو 3 گروہ بتائے ہیں ان میں لاسٹ والا گروہ ہم بنے، سابقون بالخیرات بنے. ہم سے کوئی برائی کی توقع نہ رہے، نماز ہم سے ضائع نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہم سے ضائع نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں سے نہ نکلے. اور یقیناً اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ کی محبت بھی دل سے نکل گئی، نماز کی محبت ہمارے دلوں سے چلی گئی، قرآن کی محبت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی، تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پر سیاہ نقطہ لکھ دے گا، زنگ لکھ جائے گی ہمارے دلوں پر، پھر ان دلوں کی کوئی اہمیت وقت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں جمعے کو ترک کرنے سے باز آ جاؤ، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ. اور فرمایا جس آدمی نے، جس مسلمان نے پے در پہ لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے، جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی اس نے، تو اللہ اس کے دل پر کفر کی اور ظلم کی مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل پر کفر کی مہر لگ جاتی ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. غور کرو، سوچو کتنے وقت جمعے ہم نے چھوڑ دیے ہیں اپنی زندگی میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن سخت تاکید کرتے تھے عورتوں کو کہ اے عورتوں اپنے بچوں کو صبح ہی سے تیار کر دو تاکہ ان سے نماز ضائع نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جمعے میں تاخیر سے آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کا اس کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کوڑوں سے تمہاری گرفت کرتا. یہ وہ لوگ تھے جو عدل و انصاف کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت،
کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، آج ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت نہ رہی، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، صرف ہم قرآن والے ہیں، اسلام والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اتنا نام ہے ہمارا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو بنایا ہے، صالح بندوں کو بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ یہ شان ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا کر دے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور صدقہ خیرات کیا کرو، جو اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کیا کرو، سرن بھی، قرآن کہتا ہے سرن، پوشیدہ بھی خرچ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا پوشیدہ مال کی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی اہمیت اللہ کے یہاں ہے، اللہ اس خرچ کرنے والے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ فرمایا سرن و علانیہ، سرن بھی خرچ کرو، علانیہ بھی خرچ کرو، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، جو شخص چاہے امیدوار ہو کہ میری عمر لمبی ہو، میرا رزق کشادہ ہو، میرا رزق بہت زیادہ بڑھ جائے، میری عمر بھی لمبی ہو جائے اور میں صحت یاب رہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ میری راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو درس دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے بنی اسرائیلیوں کو، صبح کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو حکم کرنا ہوتا موسیٰ علیہ السلام سے وحی کے ذریعے کہہ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا لٹکا ہوا ہے اور کاندھے پر ایک رسی پڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک کڑھاری ہے، وہ لے کے جنگل کی جانب جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، کہا ہے بنو اسرائیلیوں یہ آدمی گزر کے جا رہا ہے، تم اس کو جانتے ہو، راہب کو کام جانتے ہیں، ہماری بستی کا رہنے والا ہے، کہ آج اس کی زندگی کے ایام پورے ہو چکے، اللہ نے وحی کی ہے، آج اس کا زندگی کا اینڈ ہے، ختم ہے زندگی آج اس کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، وہ آدمی جنگل کی جانب چلا گیا۔ پھر شام ہوئی، پھر شام کو موسیٰ علیہ السلام واز کرتے تھے۔ بنو اسرائیل میں جو نیک صالح لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے تابع دار تھے، آپ ان کو صبح کو بھی واز کرتے تھے، شام کو واز کرتے تھے۔ جب شام کو وہ مجلس لگی، وہ آدمی سر پر ایک بہت بڑا گٹھا لے کر کے جنگل سے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور یہ آدمی واپس آ گیا، سورج بھی غروب ہونے والا ہے، غروب ہو چکا، دن ختم ہے آج کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، بلاؤ اس کو، یقیناً اس آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھا کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے، صلح رحمی کرنے سے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ مدد کرنے سے اللہ تمہاری عمروں کو لمبا کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرا رزق کشادہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کے ساتھ صلح رحمی کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیا، وہ آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس نے گٹھا پھینکا، لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا، وزن تھا اس میں، ایک زہریلا کالا سیاہ نانگ نکل کر کے جنگل کی جانب بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھی اس کی، اس سانپ کے کاٹنے سے یہ مر جاتا، اللہ نے وحی کیا یہ ملک الموت تھی اس کی۔ لیکن اس آدمی سے پوچھو، یہ جنگل کے کھنڈرات میں، جنگل کے زہریلے جنگلات سے لکڑیاں لے کر کے آ رہا ہے، اس نے اس بیابان جنگل میں کوئی بھلا کام کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، میری بیوی نے میرے دوپہر کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، کھانے کا انتظام کیا، میں کھانا ساتھ لے کر کے گیا، لیکن میں درخت کے نیچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک غریب مفلوق الحال مسافر میرے پاس آ گیا،
اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے نام پر میری مدد کرو، کافی دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، میں نے جو کھانا سامنے رکھا تھا اس اللہ کے مفلس بندے کو میں نے، مفلوق الحال بندے کو میں نے، اس غریب آدمی کو سارا کا سارا کھانا میں نے سونپ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے اللہ کے بندے کو کھانا سونپا، رب العالمین جو قادر مطلق ہے اس نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، عمر لمبی کر دی اللہ رب العالمین نے اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ خیرات بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ خیرات لمبی عمر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو نمازوں کے پابند رہو۔ اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے تو قرآن کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کی حفاظت کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہر شخص مال والا ہے، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سرًّا وعلانیہ بھی یرجون تجارت لن تبور۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسی تجارت ہے مسلمانوں جو کبھی ماند پڑنے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی تجارت کی طرف آؤ، اور اللہ بھی تمہیں ایسی تجارت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ بھی دعوت دے رہا ہے ایسی تجارت کی طرف، اللہ کے رسول نے بھی دعوت دی ہے ایسی تجارت کی، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اگر اس کا فائدہ ظاہر میں لکھ دیتا، اور لوگوں کو ابھی جیسے جمعے میں اللہ کا حکم ہوتا جو پہلی صف میں آئے گا سجدے میں جائے گا 2000 کا نوٹ اس کے سامنے آئے گا، لڑائیاں ہوتی ہیں، قرآن اندازی ہوتی اور متولی صاحب صلح کرتے کہ کون پہلے آئے کون بعد میں آئے۔ اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ نے اس کو متوقع کر دیا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ نے کہا ایسی تجارت ہے، اب جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں انہیں جو اجر ملے گا وہ اللہ کے پاس ہے، وہ کیا ملے گا وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ بھئی پہلی صف والوں کا ثواب الگ ہے، دوسری والوں کا الگ ہے، تیسری والوں کا الگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے ہیں ان کا ثواب الگ ہے، جو مسجد میں پہلے آئے ہیں، ایک حدیث میں ہے موطا کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، جو اذان سے پہلے آ جائے، سب سے پہلے مسجد میں قدم رکھے، اللہ اس کو اس آدمی کے برابر ثواب دے گا جو اللہ کی راہ میں اونٹ ذبح کرے۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا اس کو دمبا، پھر بکرا، پھر مینڈا، بہرحال جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، جو پہلی صف میں آئے گا وہ اجر و ثواب پہلے پائے گا۔ تو اللہ کا وعدہ آخرت کا ہے، اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ نقد والا معاملہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ نقد والا معاملہ اگر اللہ کے یہاں ہوتا پھر لاٹھیاں ڈنڈے چلتے، قرآن اندازی لوگ کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب لوگ جان لیں، کتنا ثواب ہے بتایا نہیں اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی صف میں پہلے آنے والوں کا ثواب اگر لوگ جان لیں، صرف لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ثواب اتنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پیروں سے معذور ہو اپنے چوتڑوں کے بل زمین پہ گھسٹ کے آئے گا لیکن کوشش کرے گا میں پہلی صف میں آ جاؤں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، اللہ سے دعا ہے نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیری راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اللہ توفیق دے دے، اللہ ہمیں سابقم بالخیرات بنا دے، سابقم بالخیرات بنا دے، اللہ ہمیں لوگوں کے درمیان میں صلح رحمی کرنے والا بنا دے، محبت پیار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے دے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، مولا کریم تیری عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس زندگی میں تجھے راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ تمام برائیاں ہمارے دلوں سے نکال دے، ہماری جماعت سے نکال دے، شرک و بدعات کو ہمارے دلوں سے اللہ ختم کر دے۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ جو دنیا سے چلے گئے سب کی اللہ بخشی فرما دے، سب کے والدین کی بخشی فرما دے، سب کے اولاد کی اللہ بخشی فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ توحید پر، اسلام پر، دین پر زندہ رکھ۔ خاتمے کا وقت ہو اللہ، دین پر، ایمان پر، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ
نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا